سیمسن ایک اسرائیلی جسے خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا۔ اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ لیکن ایک عورت کی محبت نے اسے کیسے تباہ کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ سرکشی، بدفعلی اور بت پرستی پھر سے عام ہونے لگی۔ لہٰذا بطور سزا اللہ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہر اور علاقے چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ ایسی حالت میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سیمسن رکھا گیا۔ سیمسن قبیلہ دانیال کی نسل سے تھا جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک تھا۔ روایتوں کے مطابق سیمسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ لہٰذا سیمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سیمسن آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا تو وہ دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک دفعہ جنگل سے گزرتے ہوئے سیمسن کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ سیمسن نے اس کو ایک بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ اس واقعے سے خدا سیمسن کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ سیمسن جان گیا تھا کہ یہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے۔ جب سیمسن جوان ہوا تو اسے خواہش ہوئی کہ وہ قوم عمالقہ کو دیکھے، لہٰذا اس نے اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم عمالقہ کے شہر دیکھنے کو روانہ ہوا۔ وہاں سیمسن کی ملاقات تیمنا نامی لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شادی کے دوران سیمسن اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند لوگوں سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب یہ طے ہوا کہ جب تک سیمسن شرط میں ہاری گئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے گا، اس کی بیوی تیمنا قوم عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ لہٰذا سیمسن مایوس ہو کر اس شہر سے نکل گیا۔ جب وہ کچھ دور گیا تو اسے ایک اسرائیلی قافلہ نظر آیا۔ اس نے اس قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور شرط میں ہاری گئی رقم واپس چکانے گیا، لیکن اس وقت تک تیمنا کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ غصے میں آ کر سیمسن نے قوم عمالقہ کے سارے کھیت جلا ڈالے، جس کے بدلے میں اس کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سیمسن کو ان کے حوالے کر دے۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سیمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن جب قوم عمالقہ نے سیمسن کو پکڑا تو سیمسن نے عمالقہ کے قابو میں آنے کی بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سیمسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں سے خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں سیمسن کا خوف اس طرح بڑھ گیا کہ وہ سیمسن کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سیمسن کے بلبوتے پر عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی۔ لہٰذا قوم عمالقہ کی نیند اڑ گئی اور وہ دن رات سیمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی عورت کو چنا جو نہایت ہی حسین و خوبصورت عورت تھی۔ اسے سیمسن کی طاقت کا راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بدلے میں عمالقہ کے سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت سیمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سیمسن نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ناز و انداز سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ بن بیٹھا۔ اس طرح سیمسن اور دلائلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب ہو گئے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سیمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، لیکن سیمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ اس سے اصرار کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سیمسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے دلائلہ کو بتایا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ لہٰذا جب ایک رات سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس دفعہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اسے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دیجون نے انہیں سیمسن پر جیت دی تھی، اس لیے وہ اپنے دیوتا کے مندر جیت کا جشن منانے مندر جمع ہوئے۔ اگلے دن تمام عوام عام و خاص ایک ہی جگہ جمع تھے۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی
اور اس پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے۔ قوم امالیکہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھے۔ دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور وہ اللہ سے اپنی طاقت دوبارہ مانگنے کی دعا کر رہا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اچانک سیمسن کی طاقت لوٹ آئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعے میں قوم امالیکہ کے 3000 لوگ مارے جا چکے تھے۔ سیمسن اور دلائلہ کا یہ تاریخی واقعہ عہد نامہ قدیم کی کتاب القضاء میں تفصیل سے موجود ہے۔ سیمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے۔ وہ ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا تھا۔ خدا نے سیمسن کو بے حساب طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے خدا کی اطاعت کرنے کا حکم بھی ملا تھا۔ لیکن سیمسن عورتوں کی فتنوں میں پڑ گیا، لہذا خدا نے اس پر سے اپنی برکتیں ہٹا دی۔ شیطان بھی ہماری کمزوری کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جن میں پیسہ، عورت، موبائل، ٹیلی ویژن، نشہ، گھمنڈ یا لالچ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ سیمسن کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں، شیطان کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔